الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ذرا درود شریف پڑھیے، جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. معزز حضرات، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دیر نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمایا اور بڑی توجہ کے ساتھ پہلے نعت شریف سنی، اس کے بعد طلباء کی تقاریر کو سماعت فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمارے اساتذہ کو جاتا ہے، خصوصاً جناب محترم محمد طاہر شرف صاحب، جنہوں نے ایسے طلباء تیار کیے کہ وہ آج الحمدللہ دین متین کی خدمت، معاشرے کی فلاح و بہبود اور طلباء کی تربیت کا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان نوجوانوں کی ہمت میں، ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. چونکہ یہ تربیتی پروگرام ہے اور تربیت کی نیت سے ہی اس کو ترتیب دیا گیا ہے، جو بچے یہاں شریک ہوئے یقیناً انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا، لکھوایا، یاد کیا اور دن رات یقیناً انہوں نے محنت کی ہے. اور یہی مقصد ہوتا ہے مقابلہ جات کروانے کا، تاکہ ہمارے بچے اسی بہانے مختلف کتب کو دیکھیں، مختلف اساتذہ کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، ان سے استفادہ کریں اور یہی ایک طریقہ کار ہے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے مقررین جن کا پوری دنیا میں ایک نام ہے، وہ اسی طرح کی مجالس سے آگے بڑھے ہیں اور یہیں سے وہ تیار ہوئے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے پروگرام کرنا یقیناً یہ دین کی خدمت بھی ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہے، علم کی خدمت بھی ہے اور معاشرے کی بہتری کا سامان کرنا بھی ہے. جناب محترم،
محمد طاہر شرف صاحب نے چند اغلاط کی طرف نشاندہی کی ہے۔ آج کل جو عالمی سطح پر مقابلہ جات ہوتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب ایک شریک مقابلہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کی اغلاط کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر ججز تبصرہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ صحیح کہا، یہ غلط کہا۔ میں بھی پریشان تھا کہ بہت سارے طلباء جو میری موجودگی میں جنہوں نے بیان کیا، ویسے لگتا تھا کہ کسی ایک عالم دین سے ہی انہوں نے لکھوایا ہے، زیادہ تر ایسے ہی لگتا تھا۔ بجا طور پر شکوہ کیا ہے شرف صاحب نے۔ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے، یہاں کھڑے ہونا، یہاں ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر تول کر پھر اسے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہاں جو بچے آتے ہیں وہ اپنے ادارے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ادارے میں سے ایک کریم پیش کرتے ہیں یہاں، اور آپ کی پیش کردہ وہ کریم، وہ روح اور مغز آپ کے ادارے کا یہ ہو کہ اگر اس نے 100 الفاظ بولے ہیں تو اس میں سے تقریباً 40-50 غلط ہیں، تو عام آدمی کو تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جو الفاظ و معانی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ایک حرف کی ادائیگی پر ان کی توجہ ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ اور پھر کیسے بے موقع یا بجا طور پر اس کو بولا اور ادا کیا گیا ہے۔ جو طلباء دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف لائے، مجھے ان سے شکوہ ہے کہ انہیں علم الصیغہ بھی نہیں آتا۔ علم الصیغہ کے اندر جن مصادر کو انہوں نے الگ طور پر بطور خاص ذکر کیا ہے کہ ان مصادر کی ادا میں عموماً غلطی ہوتی ہے، کہ استفہام کی بجائے استفہام بول دیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر علم الصیغہ کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی غلطیاں یہاں ہوئی ہیں۔ تو کم از کم دینی مدارس کے طلباء سے تو ہمیں یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی وہ طلباء جنہیں منتخب کر کے یہاں پیش کیا گیا۔ یہ میں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، میں مستقبل میں ان کو ایک لائن دے رہا ہوں کہ تلفظ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، اور یاد رکھیے لہجہ الفاظ کے معانی کو بدل دیتا ہے۔ لہجہ معانی کے اثرات کو بدل دیتا ہے۔ ایک ہی بات آپ محبت سے، نرمی کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے لیکن آپ کرخت لہجے میں کہتے ہیں، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بات نہیں بدلی، الفاظ نہیں بدلے، صرف لہجہ بدلا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لہجہ بدلنے سے
اثرات بدل جاتے ہیں، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی سچی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ سچی بات جھوٹے لہجے میں کہی جاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم سچ کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ وہ کڑوا لگتا ہے، حالانکہ سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا، یہ کہنے والا اسے کڑوا بنا دیتا ہے۔ کہنے والا اگر چاہے تو جھوٹ کو میٹھا بنا کے پیش کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو سچ کو کڑوا بنا کے پیش کر سکتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم نے یہ جائزہ لینا تھا کہ آپ نے کس طرح اس معاشرے کو کہ جسے پوری تاریخ انسانیت میں جاہلیت کا معاشرہ کہا گیا، اس معاشرے کو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کی اصلاح فرمائی۔ ہمیں یہ بتانا تھا کہ آج جو خرابیاں ہیں، آج جتنی خرابیاں ہیں معاشرے کے اندر، وہ ساری خرابیاں زمانہ جاہلیت میں جاہلی معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری برائیوں کا کلا کما کیا، ان کو ختم فرمایا، اخلاق کے بد کو اخلاق حسنہ سے بدلا۔ کس انداز میں بدلا؟ اس انداز میں بدلا کہ سرکار نے جب لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو پھر سرکار کی بے دل سے نکلے اور دلوں میں اترے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے ایک بندہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اسے پتہ ہی نہ ہو میں نے کہا کیا ہے۔ بتائیے وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ آپ ایک غیر مسلم کو جسے عربی نہیں آتی، جسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آپ غیر مسلم کو بغیر مفہوم کے آپ اس کو یہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بتائیے مسلمان ہو جائے گا؟ یہ علماء سے سوال ہے۔ اور آپ کسی کو نہیں کہلواتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نہیں کہلواتے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نہیں کہلواتے، لیکن اس کا ترجمہ اس کی زبان میں اس سے کہلوا دیتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف الفاظ نہیں رٹوائے، یہ نہیں کہ یہ لفظ رٹ لو، بلکہ ان کے معانی، ان کے حقائق دل و دماغ میں اتارے۔ جب کسی لفظ کا معنی، اس کی حقیقت دل و دماغ میں اترتی ہے اور دل اور دماغ اس کو قبول کرتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی کسی جگہ پہ وہ پھسلتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو الفاظ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عنوان مقرر کیا گیا، متعین فرمایا گیا، یہ بھی شاید کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ اسلام، ہمارا معاشرہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اسلام اور ہمارا معاشرہ ٹھیک ہے، یا ہمارا معاشرہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسلام، ہمارا معاشرہ سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اسلام کتنا وسیع ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں ہیں،
کتنے اس کے پہلو اصلاح طلب ہیں، اور سیرت طیبہ کتنی وسیع ہے. اس لیے ہمیشہ مقابلے کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں تعین ہوتا کہ کون سی خرابی ہے معاشرے میں اور کون سی اس خرابی کو سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا حل پیش کرنا ہے. ایک نقطے پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک نقطے پر کون بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کون بات کرتا ہے. تو اس لیے جب مقابلہ اس کا عنوان مقرر کیا جاتا اتنا وسیع نہیں ہوتا. وہ تو کوئی آدمی کہیں بھی کوئی ادھر بولے گا کوئی ادھر بولے گا، سارا ہی اسلام ہے نا، سارا ہی معاشرہ ہے. پھر بہت ساری سیرت طیبہ کے پہلو ہیں، وہ کس کس پہ بولے گا. معاشرے کے بہت سارے مسائل ہیں جو زیر بحث لائے جا سکتے ہیں. تو حضرات، لفظ کا بولنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ آج کی اس مجلس میں ایک ہی پیغام لے کے جائیں کہ لفظ بولنا آسان نہیں ہے، لفظ بولنا بہت مشکل ہے. جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، جو اپنے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، برمحل ان کو استعمال کرتا ہے، کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں ہوتا. سب رسوائیاں، سب معاشرتی مسائل، سب پریشانیاں یہ ہماری اسی زبان کے الفاظ کو بے محل بولنے کی وجہ سے، اور اسی کا اثر ہوتا ہے. سب لڑائیاں، سب فسادات، سب شر، سب اختلافات کس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے الفاظ جو بولتے ہیں پہلے سوچتے نہیں کہ کیا بولنا چاہیے. اگر صرف زبان پہ کنٹرول کر دیا جائے، ایک حدیث پاک سنیے آپ کو پتہ چلے کہ زبان کا کردار کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے غلط جملہ نہ منہ سے نکالنا. اگر تجھ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، تو اگر پھسل گئی تو پھر سارے جسم کے سارے اعضاء مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. اور جب شام ہوتی ہے اور زبان سے کوئی غلط لفظ کوئی جملہ نکل جاتا ہے، شام کے وقت سارے اعضاء جسم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس کی گرفت ہم سے نہ فرمانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں قصوروار یہ زبان ہے. اگر زبان سے یہ جملہ نہ نکلا ہوتا، ہاتھ کا کوئی قصور نہ ہوتا، ہاتھ نہ اٹھتا کسی کے خلاف. اگر زبان سے کوئی لفظ کوئی جملہ غلط نہ نکلا ہوتا، قدم کہیں آگے غلطی کی طرف نہ بڑھتا، کان کچھ غلط نہ سنتے، آنکھ کچھ غلط نہ دیکھتی. یہ اس کے غلط جملے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ کرنا پڑ گیا ہے. اس لیے یا اللہ ہمیں سزا نہ دے، اسی زبان کو سزا دے جس زبان سے غلط جملہ نکلا ہے. تو اس لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے. سرکار نے کبھی بھی کوئی نامناسب جملہ اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان سے کسی دشمن کے لیے بھی نہیں نکالا، کوئی نامناسب جملہ. بلکہ محدثین جنہیں حدیث کا فہم ہوتا ہے، حدیث کی ممارست اور حدیث کے اندر ان کا تجربہ ہوتا ہے، بسا اوقات انہیں پتہ نہیں ہوتا، راوی سارے صحیح ہوتے ہیں، سند ساری صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ راوی سارے صحیح ہیں، سند متصل ہے، کوئی بھی غیر عادل راوی نہیں ہے، کوئی کاذب نہیں ہے، کسی کا حافظہ کمزور نہیں ہے، شذوذ وہاں کوئی نہیں،
علت وہاں کوئی نہیں. تم کہتے ہو یہ حدیث نہیں ہے, یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو حدیث نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں جو جملے آئے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہیں. یہ جملے حضور نہیں ارشاد فرما سکتے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, ایک جملہ بھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ جو نامناسب سمجھا جائے. آج ہمارے ہاں تقریر وہ مقبول سمجھی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک سانس میں کوئی آدمی 10 جملے بول دے, کہتے کیا بات ہے, اتنے الفاظ اس کو یاد ہے, بڑا تسلسل ہے, بڑی سلاست لسانی ہے, بڑی روانی ہے. لیکن ہم نے سیرت میں کیا پڑھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں بولتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور بولتے تھے تو اگر کوئی آدمی گننا چاہتا نا تو سرکار کے کلام کے کلمے جملے نہیں بلکہ حروف بھی گن سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے حروف کتنے استعمال فرمائے. آج ہم ایک معنی کے لیے 10 لفظ بولتے, جیسے ابھی ہمارے بچوں نے بھی بولے ابتدائی طور پر علماء اور فضلاء اور ادباء اور پتہ نہیں کیا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیے, سرکار کی سیرت طیبہ پڑھیے, ایک لفظ بھی آپ کو زائد نہیں نظر آئے گا. قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ کلام, قرآن حکیم کے بعد سب سے فصیح تر, سب سے بلیغ تر اگر کوئی کلام کہا جا سکتا ہے, اگر کوئی زبان معتبر ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. حضرات بولنا سیکھیے, ترنم یہ کوئی بات نہیں ہے, صحیح اور درست الفاظ کی صحیح ترتیب اور ترکیب اور اس کی ادا اگر مناسب ہے, یقین کیجیے آپ کو ترنم کی ضرورت نہیں ہے, اسی کے اندر اللہ حسن پیدا کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سانس میں بہت سارے الفاظ کہہ دیں, نہیں, ٹھہر ٹھہر کر, رک رک کر, ذرا سمجھا کے ایک بات کیجیے. اور 1 گھنٹے کی تقریر سے جو سمجھ نہ آئے 10 منٹ کا خطاب اچھا ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے جو سب کو سمجھ آ جائے. تو حضرات میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں حمد ویلفیئر سوسائٹی کے حضرات کو, آپ سب حضرات کو. علماء تشریف لائے, اگر کوئی جملہ ان کے شایع نشان ادا نہ ہو سکا ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, علماء سے ہی معاشرے کی زینت ہے, علماء ہمارے معاشرے کا فخر ہے الحمدللہ. اور یہ جو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہیں. مجھ سے غلطی ہو, میری اصلاح آپ کریں, پھر آپ میرے محسن بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں. اگر آپ میری اصلاح نہیں کریں, میں یہاں ایک جملہ غلط بول کے چلا جاؤں اور آپ کہیں کہ چلو یار کیا ایسے کہنا ہے کسی کو, آگے کوئی اور سنے گا, وہ کہے گا یہ کون ہے, کس کو بلا لے, یہ جاہل, کوئی سے پتہ نہیں بولنا کیسے ہے. اس سے بہتر نہیں کہ کوئی میرا اپنا دوست ہی میری اصلاح کر دے. اور یاد رکھیے, جو شخص یہ سمجھے کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی, اب میں مکمل ہو گیا, وہی شخص ناقص ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو مکمل سمجھے وہ ناقص ہوتا ہے, اور جو اپنے آپ کو ناقص سمجھے وہی مکمل ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو ضرورت نہیں, حالانکہ اسے ضرورت ہوتی ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد, مرتے دم تک بھی آپ علم حاصل کرتے رہیں, آپ علم کی عین کا شروع والا سرا وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. علم تو بڑی دور کی بات ہے, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے.
بس یہی آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. علم اللہ کی صفت ہے، صفت قدیمہ، صفات ثبوتیہ میں سے، صفات ثمانیہ میں سے. اور محی الدین ابن عربی نے اپنی صوفیانہ اور روحانی تحقیق کے نتیجے میں کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفت حیات سے پیدا کیا ہے، جبکہ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی صفت علم سے پیدا کیا ہے. علماء کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ وہی صفت، اس کا نور ہمیں یہاں سے ملتا ہے. تو حضرات، جس نبی کو اللہ نے اپنی صفت علم سے پیدا کیا ہے اس کے علم کا کیا کہنا ہے؟ اس کے علم کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. جہاں ہماری انتہائیں ہو جاتی ہیں ان سے بھی کہیں دور حضور کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. وہ تو ظاہری علم کی ابتدا ہمیں نہیں ملتی، اس کا سرا کہاں سے ملے گا؟ تو سرکار کے باطنی علوم کی ابتدا ہمیں کیسے ملے گی اور انتہا کسے ملے گی؟ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عطا کیا ہے. فرمایا بس اتنا ایمان رکھو، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو میں نے وحی کے ذریعے دینا تھا دے دیا. یا اللہ کچھ تفصیل بھی تو بتا دے. اللہ فرماتا ہے تمہارے سمجھوں میں اور عقلوں میں آنے والی یہ بات نہیں ہے، بس اتنا یقین رکھو میں نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے اور اپنے محبوب کو ان کی صلاحیت کے مطابق عطا فرمایا. تو حضرات گرامی، کافی ٹائم ہو گیا، مجھے بھی ایک اور جگہ بھی جانا ہے، تو اس لیے آپ حضرات نے مجھ جیسے گناہگار کو اتنا بڑا مجمع، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہوئے اور اتنے چھوٹے سارے مقرر کو آپ نے بلا لیا. بڑی مشکل سے آپ کو میں نظر آ رہا ہوں گا. آپ دعا فرمائیں، جو میں نے عرض کیا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں بچوں کی دل جوئی کے لیے. انشاءاللہ الکریم ابھی ہم کچھ سوال جواب، اور اس میں انشاءاللہ ہمارے بھی علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور علماء کرام کے سامنے بولنا